کہ مسلمانوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا، لیکن پورے قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے، حج کسے کہتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، حج کن چیزوں سے ادا ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، حج کا پیریڈ کتنا ہے، یہ وہ تفاصیل ہیں جو قرآن کریم میں تلاش کرنے سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہم دینی فریضے کی تفسیر بھی اپنے عمل سے بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، لوگو احکام حج مجھ سے سیکھو۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قولی تفسیر کی طرف آئیے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قولی تفسیر اس قدر ہے کہ اس کی تفاصیل بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے۔ میں صرف 2 آیات کریمہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی تفسیر فرمائی، اپنے ارشاد سے تفسیر فرمائی، اور اگر آپ کی زبان مبارک سے امت تک یہ تفسیر نہ پہنچتی تو قرآن کریم کی ان آیات کی حقیقت ہم پر کبھی واضح نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس شخص نے ذرا برابر بھی گناہ کیا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ نے تو ہمیں مشکل سے دوچار کر دیا۔ یہ آیت کریمہ یہ فرما رہی ہے کہ ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر غلط کیا جائے، گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے ما سوا چند لوگوں کے کہ جو ہر قسم کے گناہ سے بچ سکے؟ تو اس آیت کریمہ پر عمل کرنا اور گناہوں سے اجتناب تو بہت مشکل کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں آخرت کے عذاب کا ذکر نہیں بلکہ دنیاوی عتاب کا ذکر ہے، یعنی کبھی انسان سے جب گناہ کوئی سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کریم اسے چھوٹی موٹی تکالیف سے دوچار فرما دیتا ہے۔ کبھی انسان کو جس نے گناہ کیا بخار ہو جاتا ہے، کبھی درد سر ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ زکام کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹی موٹی پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا حساب چکا دیتا ہے اور اپنی خاص رحمت سے اپنے اس گناہگار بندے کو عذاب آخرت سے بچا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی کی ایک جیب میں کوئی چیز رکھی ہے، اسے دوسری جیب میں تلاش کر رہا ہے، اور اس دوران جو اسے تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کے بعد دوسری جیب سے اسے وہ اپنی مطلوبہ چیز مل گئی، فرمایا یہ جو چھوٹی سی پریشانی اسے لاحق ہوئی یہ بھی بیکار نہیں گئی، اس سے بھی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یوں ایک مسلمان جس نے اپنی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ کیے، جب وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، مشکلات سے اسے سامنا آتا ہے، چھوٹی موٹی پریشانیاں اور مصیبتیں اس پر طاری ہوتی ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں سے یوں صاف ہو کر جاتا ہے کہ جیسے خالص سونے کو بھٹی کے مرحلے سے گزارا جائے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قولی تفسیر کا ایک اور نمونہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ لهم عذاب علیم، وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب قرآن کریم کی سایہ مبارکہ کو سنا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شکایت کی،
قرآن کریم کی سائے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان دولت کمانے کے بعد، اپنی ضروریات پر خرچ کر لینے کے بعد، تمام کا تمام خزانہ اور تمام کی تمام پونجی اور سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور صرف کر دے، تو اس کا مفہوم تو یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے، اپنی مستقبل کی ضروریات کے لیے اپنی دولت کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس آیہ مبارکہ کی حقیقت کو نہ پا سکے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اس مشکل کو حل کرا کر لاتا ہوں۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی پریشانی کا تذکرہ فرمایا تو آقا دو جہاں سرور عالمیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ نہیں کہ تم لوگ مالوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر مال جمع کیے جائیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں، اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے قرآن کریم نے اسے کنز کہا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ سمت کے عظیم رجال ہیں، یہ سمت کے سب سے بڑے پڑھے لکھے علماء اور سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے ماحول میں نازل ہوتے دیکھا اور قرآن کریم انہی کی زبان میں اتارا گیا جب وہ لوگ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، سرکار کی عملی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تقریر اور حضور کے قولی اور فعلی تفسیر و تبیین کے بغیر قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، تو ہم لوگ کس کھاتے اور شمار میں ہیں؟ یقیناً ہم لوگ قرآن فہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے محتاج ہیں۔ ضرورت حدیث کے حوالے سے یہاں اس بات کا بتا دینا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو احادیث طیبہ کی ضرورت کے منکر ہیں وہ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ امت کے پاس اس وقت جو احادیث طیبہ کا ذخیرہ موجود ہے قابل اطمینان شکل میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت امت کے پاس جس قدر کتب احادیث موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لکھی گئی، نہ دور صحابہ میں ان کی کتابت ہوئی، نہ عہد تابعین طب تابعین میں ہوئی۔ احادیث طیبہ کی تدوین اور اس کی کتابت کا سلسلہ تو کہیں جا کر تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ بھلا 2 صدیوں تک اس طویل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں مکمل طور پر انہیں محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرات محترم، اس کے جواب میں عرض کروں گا یہ بہت بڑا مغالطہ بلکہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ احادیث طیبہ کی کتابت کا کام ان ادوار میں نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر ما بعد کے ادوار تک تسلسل کے ساتھ کتابت احادیث کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مواقع پر قرآن کریم کی طرح اپنی خطابات کو اور اپنے کلام کو اور اپنی گفتگو کو اور اپنی احادیث کو قلم بند کرایا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے قوانین اور انسانی حرمتوں کے قوانین بیان کیے تو حضرت ابو شاہ جو یمن کے باشندے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ احکامات اگر حضور مجھے لکھوا دیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اکتبوہ لابی شاہ، یہ جو کچھ میں نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ لو۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی